لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ درود و سلام بآواز بلند۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ مل کے آواز آئے، لٹ گیا میرے آقا چہرے کو چھپانا نہ، اے میرے آقا بعد مدت کے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے، لٹ گیا میرے آقا کی ادا، اور آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جگر گوشہ سیدی و مرشدی، عالم نبیل، فاضل جلیل، فخر السادات، رونق بزم علم و عرفاں، حضرت صاحبزادہ والا شان آقائی سیدی سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی، نائب ناظم اعلیٰ جامعہ آمنہ ضیاء البنات، ادارہ ضیاء العلوم راولپنڈی پاکستان، انتہائی مشفق و مہربان مجاہد اسلام، حضرت گرامی المرتبت سالار قافلہ محبت مولانا محمد عبدالعزیز چشتی صاحب، ادام اللہ تعالیٰ فیوزکم السامی، فخر السادات حضرت گرامی المرتبت قبلہ رونق خانوادہ رسالت سید لخت حسنین صاحب،
میرے سر کا تاج جمی علمائے ذی قدر و ذی مرتبت جناب محترم علامہ قاری محمد بشارت صاحب ضیائی، جناب محترم قاری محمد صادق ضیائی صاحب، جناب محترم قاری محمد خالد محمود شیرازی صاحب، عزت مآب گرامی المرتبت عاشق رسول جناب حضرت محترم حاجی محمد عبدالرؤوف صاحب، جناب محترم علامہ قاری تجوید الدین صاحب، معذرت کے ساتھ میں تمام علماء مشائخ کے اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں، بلکہ میری نظر پڑی حضرت خطیب اسلام مولانا قاری محمد طیب ہزاروی صاحب، دیگر جمی عاشقان مصطفیٰ، جمی حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں شکر گزار ہوں جناب محترم حاجی محمد عبدالعزیز چشتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان کا کہ انہوں نے صحیح معنوں میں بڑی محنت کے ساتھ، ان کا ایک شوق تھا کہ میں یہاں آؤں، اور دو تین مرتبہ کام بنتا رہا پھر بگڑتا رہا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، یہ مدینہ شریف سے انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ جی میں یہاں سے منظوری لے کے جا رہا ہوں، اور جس دن میرا ویزے کا ریفیوزل لگا تو مجھے ایک ہلکا سا شوق سا لگا، میں نے کہا یہ کیا مدینے سے منظوری ہوئی ہے تو پھر یہ ریفیوزل کیسا، لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں خالق کو اس لیے پہچانتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہ اس کے خلاف کر دیتا ہے، اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی طاقت تو ہے کہ جو میرے ارادوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، چونکہ ہمارا پاکستان کا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک رواج ہے کہ ہم وہاں لمبے لمبے خطابات کرتے ہیں، اس لیے ہماری تمہید بھی وہاں پر بڑی طولانی ہوتی ہے۔ یہاں مجھے وقت ایک محدود دیا گیا ہے، لہٰذا میں بالکل بلا تمہید میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ اگر کسی سے کہہ دو کہ اپنے محبوب کا، اپنے بیلاؤڈ کا ایک بال دے دے، اس کا ہاتھ تمہارے گریبان تک جائے گا، وہ کہے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بیلاؤڈ کا بال تجھے دوں۔ تو رب نے پھر ہم پہ ٹھیک احسان جتلایا ہے نا، وہ کہتا ہے تو اپنا بیلاوٹ دیکھنے نہیں دیتا، تو اپنے بیلاوٹ کا، اپنے محبوب کا بال نہیں دیتا، دیکھ میں نے تو تجھے اپنا پورا محبوب عطا کر دیا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، حق بنتا ہے اس ہستی کا کہ سارا سال، ساری زندگی، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی اس کی عظمتوں کے گیت گائے جائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیے مبارکہ تلاوت کی ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ یوکے میں سرکار کی محبت کی خوشبو پھیلانی ہے، تو انشاءاللہ میں نے ٹوٹلی گفتگو سرکار کی محبت پہ کرنی، اور میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ جتنی طاقت محبت میں ہے اتنی ایٹم بم میں بھی نہیں ہے۔ ایٹم بم سے مکانات تباہ ہو سکتے ہیں، جانیں لی جا سکتی ہیں، لیکن دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ محبت وہ پاور ہے کہ جو دلوں کو مغلوب اور محکوم بنا دیتی ہے اور دلوں کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، وقت تھوڑا ہے، تمہید میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، میرا مالک فرماتے ہیں قل، جو دوست میرے مختلف، جو ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہیں، جو میرا سٹائل جنہیں معلوم ہے، تو ذرا مہربانی، اور جو یہاں پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہل جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی جنہیں پتہ ہے ذرا وہ اپنا ذوق کا اظہار کریں، چونکہ میں نے ہر بات میں سے کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات سے بات آگے چلے۔ قل، بول میرے پھول، بول میرے محبوب، اور یہاں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، کلام کائنات کے رب کا ہے۔
اور گولڑے کے پیر نے فرمایا تھا نا کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دے رتبے کوئی نہ تولے، او تیری سا کون کرے جدے ماں وچوں رب بولے، او تیری سا کون کرے جدے ماں وچوں قل بول میرے سونے مدنی حبیب، یاد رکھیے میرا رب کائنات، یہ مت کہو کہ وہ نبی کی زبان سے کیسے بول سکتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی تو نبی ہے، اور جب میرا رب بولنے پہ آئے تو وہ درخت سے بھی بول لیتا ہے۔ یہ میرا خشک دعویٰ نہیں، اس پر قرآن کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ضرورت پڑی کہ کوئی آگ ہو جسے جلا کر تاپا جائے، جسے جلا کر سردی میں کمی لائی جائے۔ دور جنگل میں ایک شعلہ سا نظر آیا، اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ تو ادھر رک، میں پہاڑی پر جنگل میں جا کر میں شعلہ لے کے آتا ہوں، یہاں لکڑیاں جلائیں گے، پھر بیٹھ کر تاپیں گے۔ اللہ اللہ جیسے ہی وادی میں قدم رکھا، آواز آئی فخلا 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 نعلیکا انکا بالواد المقدس طوی۔ میرے سونے پیارے کلیم جوتے اتار، تو طوی کی پاک وادی میں ہے، تو طوی کی پاک جنگل میں ہے، اپنے نالین اتار کیا، اپنے نالین اتارے، آگے بڑھے کہ ذرا دیکھوں تو بولا کون تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، دور آگ نظر آئی، جب قریب گئے شعلے تو موجود ہیں لیکن حدت و گرمی موجود نہیں ہے۔ درختوں میں سے شعلے نکل رہے ہیں، پریشان ہے کہ یہ حکم کس کا ملا تھا۔ میرا رب فرماتا ہے درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، او موسیٰ یہ کوئی اور نہیں ہے، انا اللہ رب العالمین، میں اللہ کائنات عالم کا رب، میں شجر سے بول رہا ہوں، میں ٹری سے بول رہا ہوں، میں درخت سے بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آواز آئی درخت سے، رب کہتا ہے میں بول رہا ہوں کہ جب میرا رب شجر سے بول سکتا ہے تو وہ ولی نبی کی زبان سے بھی بول سکتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آتے رتبے ادھر رتبے کوئی نہ تولے۔ جو پنجابی سمجھتے ہیں یقیناً بڑا لطف آ رہا ہے تو دیار غیر، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ادھر رتبے کوئی نہ تولے، ادھر رتبے کوئی نہ تولے، او تیری سا کون کرے جد مو قل، اے میرے سونے حبیب تو اپنی زبان سے کہہ، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا دنیا میں جلوہ کرنا، ومماتی میرا دنیا سے چلے جانا
یاد رکھیے یہاں حیاتی مماتی نہیں ہے. اگر جیسا گل سمجھ آگئی تو بسم اللہ میں آگے چلا گا نا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن کے کا مثال تیری. شیطان کہنے لگا مولا مجھے مہلت دے دے، قیامت تک زندگی دے دے. میں انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے فرنٹ بیک رائٹ لیفٹ چاروں طرف سے آ کر میں ان پہ اٹیک کروں گا، انہیں کیپچر کروں گا، انہیں گمراہ و ذلیل و رسوا کروا دوں گا. میرے مالک نے فرمایا سارے برابر، لیکن چل تو نے ریکویسٹ کی ہے تو یہی مان لیتے ہیں انک من المنذرین. چاہ ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی. قرآن کہتا ہے کہ جو شیطان ہے رحمان کا دشمن، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، یہ قیامت تک زندہ ہے، یہ قیامت تک زندہ ہے. دوستو شیطان کو زندگی دی رب نے. اے اللہ اگر دشمن کو زندگی دے تو کوئی رولا نہیں ہے، اگر محبوب کو زندگی دے دے پھر کیا جھگڑا ہے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خطبات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. جس کا اسلام مستحسن اور متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدے کی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور لایعانی اور بے فائدہ مشاغل سے خود کو دور کر لیتا ہے. بے مقصد چیزوں میں مشغول ہونا بیکار اور ہوس پرستوں کا شیوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے وہ شخص محروم ہے جو اس کے احکامات کی پابندی نہ کرے. یہ عمل محرومی اور موت ہے. اعظم امام مبین برتھ ڈے ہو یا ویلنٹائنس ڈے، ویڈنگ اینیورسری یا ہو نیو ایئر، ہر خوشی کے موقع پر سہولت بازار آپ کے ساتھ اپنے پیاروں کے گھروں کو کرے روشن بھیج کر جنریٹر اب صرف 100 پاؤنڈز میں. اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں لذیذ اور تازہ مٹھائی UK اور یورپ میں. تو ابھی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com. روشنی کی تلاش، روشنی کا سفر، روشن کتاب، روشن تعلیمات، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی جید و معروف علماء اکرام سے. آپ لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. میرا یہ سوال ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس میں آپ سن سکیں گے مختلف مذہبی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو. روشنی سب کے لیے. روشنی سب کے لیے دیکھیے آج رات 10 بجے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دے میرے سونے حبیب، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا، میری قربانی، میری نماز، یہ سب کائنات کے رب کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی توحید کے چرچے عام کروں۔ وَأَنَا، توجہ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں محمد کائنات کا سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہے، تو کہ سنیا میں پہلا ہوں۔ بھائی پلیز توجہ فرمانا، اللہ فرماتے حبیب تو کہ میں I am the first Muslim in the world، میں کائنات کے اندر پہلا مسلمان۔ اے میرے محبوب تو کہتے ہیں میں کائنات کے اندر پہلا مسلمان ہوں۔ بتائیے سرکار کائنات کے رسول ہیں، کیا وہ پہلے مسلمان ہیں؟ کیا ان سے پہلے عیسیٰ مسلمان نہیں تھے؟ کیا حضرت ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو خود فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سارے مسلمان نہیں تھے؟ تو آئیے پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کہتا ہے میں پہلا ہوں، اور رب کہتا ہے کہ آدم بھی ان سے پہلے مسلمان تھے، ابراہیم بھی ان سے پہلے مسلمان۔ اگر وہ مسلمان تھے تو یہ فرسٹ نہیں ہے، اگر یہ فرسٹ ہیں تو پھر، اور ہم دونوں طرف مجبور ہیں، ان کو مسلمان ماننے میں بھی مجبور ہیں اور ان کو فرسٹ ماننے پہ بھی مجبور ہیں، کیونکہ ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، لہٰذا ہم نے درمیانہ راستہ نکالنا ہے، نہ ادھر سے عقیدے میں کوئی گڑبڑ آئے، نہ توجہ ہے نا۔ تو بابا قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے نا تو خود چھکے نہیں مارنے، فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر خود کے پاس تمہارا نالج نہیں ہے تو جائیے نالج والوں کے پاس، ان سے ڈسکس کیجئے، ان سے کویسچن کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے، ڈائریکٹ اڑنے کی کوشش مت کیجئے۔ آئیے میں نے پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے، حوالے دوں گا لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا اس لیے پلیز مجھے معاف کرنا، پھر جب کبھی مجھے کسی میزبان نے کہا نا کھلا ٹائم ہے تو پھر میں کھلی تقریر کروں گا، پھر حوالے دے کر دلائل کے انبار لگا دوں گا، لیکن ابھی صرف اشارے سے کہوں گا امام جلال الدین، پلیز یار پلیز لاؤڈلی بولیے ذرا، امام جلال الدین سیوطی، you know who was جلال الدین سیوطی؟ امام سیوطی وہ بندے جس کو اللہ کے رسول نے 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا کیا ہے جناب والا، ان میں سے 30 ٹائم تو وہ ہے کہ رسول اللہ کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کنوں کماں تیرے جیا، بولو کنوں تیرے جیا۔ امام سیوطی وہ محدث جس نے میرے نبی کے میلاد پہ 5 کتابیں لکھی ہیں، کتنی؟ سب سے مضبوط کتاب حسن المقصد فی عمل المولد۔ اس کتاب کے اندر امام سیوطی نے نبی کے میلاد پر دلیلیں دی، اور اس میں ایک جملہ لکھ کے قیامت تک مسئلہ حل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی، اور یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے میلاد کے مہینے میں جشن کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسئلہ حل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پہلا بھی ہے، نبی آخری بھی ہے، اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سرکار کا قول ہے انا اولہم
آخرهم باسا، میں تخلیق میں سب سے پہلا، میں دنیا میں آنے میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں۔ تفسیر عرائس البیان والے نے تھوڑا اور کھولا، وہ فرماتے ہیں یا نبی کی دو حیثیتیں بیان ہوئی ہیں، جب وہ سب سے پہلے تھے، مومن تھے، مسلم تھے، ابھی آدم بھی نہیں آئے تھے، تو یہ ان کی نورانیت تھی، اور جب 12 ربیع الاول کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہی ان کی بشریت تھی۔ میرا نبی جو سب سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ذوق اظہار کریں تو میں محبت کے ایک سلسلہ نہ بیان کر دوں۔ میرے نبی کی خلقت سب سے پہلے ہوئی، میرے رسول اکرم کی نورانیت، اللہ کریم نے وہ نور جناب حضرت آدم کی پشت میں رکھا، جناب آدم سے شیش میں، شیش سے یانس میں، یانس سے قینان میں، قینان سے ملائل میں، ملائل سے بیارد میں، بیارد سے ادریس میں، ادریس سے متوشق میں، متوشق سے لمکن ایک نام میں، لمکن ایک نام سے نونو سے سام، سام سے ذلحا، ذلحا سے چالے، چالے سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوا، راوا سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے تاریخ، تاریخ، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الحیسہ، الحیسہ سے لیسا، لیسا سے عود، عود سے ووا سے عدنان، عدنان سے مدمات سے نظر، نظر سے مدر، مدر سے لیا، سے لیا سے مدرکہ، مدرکہ سے قدیمہ، قدیمہ سے کنانا، کنانا سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فار، فار سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، عبداللہ سے سیدہ آمنہ، اور 12ویں شب جلوہ گر ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، میرا نبی کسی جیسا نہیں ہے، میرے پیارے رسول، میرے پیارے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں جب وہ نور میرے بدن میں آیا، رب قدیر نے میرے حالات بدل دیے، میرے رنگ بدل گئے، میرے حال بدل گئے، پلیز خاموش نہیں ہونا ہے، میرے رنگ بدل گئے، میرے حال بدل گئے، اے نبی کی ماں آپ فرمائیں کیا کیا رنگ بدلا، کیا کیا حال بدلا؟ سیدہ فرماتی ہیں بس اور کیا بتاؤں، میں اس کے بعد جن رستوں سے گزرتی تھی پتھر کہتے تھے نبی کی ماں جی آپ کو سلام ہو جائے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی، درخت بھی کہتے ہیں نبی کی ماں تمہیں سلام ہو جائے، بلکہ اور کیا بتاؤں، جس دن سے پیارے عبداللہ کی امانت میرے بدن میں آئی ہے، میرا رنگ کچھ یوں بدلا، میرے جسم سے کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا، نبی پاک کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میرے لال محمد میرے بطن میں آئے، ہر مہینے ایک ایک نبی، ایک ایک پیغمبر مجھے خواب میں آ کر بشارت دیتا لگا، آمنہ پہلے مہینے فرسٹ منتھ حضرت آدم آئے، آمنہ تمہیں مبارک ہو، انکے قد حملت بسید الناس، تو سارے انسانوں کے سردار کی ماں ہے۔ دوسرا مہینہ آیا، حضرت سرکار نو آئے، انکے قد حملت برحمت للعالمین۔ تیسرا مہینہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر مہینے ایک ایک نبی آئے، آخری مہینے حضرت عیسیٰ آئے، آ کر بشارت دی آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، ہو سلام تجھے پہ بھی آمنہ، ہو سلام۔
تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں ہے تمام ہے۔ میرے نبی کی ماں میرے نبی کو اپنے بطن میں رکھے ہوئے فرماتی ہیں پھر 12ویں شب آ گئی۔ کون سا وقت آیا؟ 12ویں شب آ گئی، سوموار والا دن ہے، 12ویں شب، یہ وہ 12ویں رات ہے۔ محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ کے اندر فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے یہ 12ویں افضل اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا، اس 12ویں شب صاحب قرآن آیا ہے۔ آئیے میرے نبی کی ولادت کی پرکیف گھڑیاں سماعت فرمائیں۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں بس سحری کا وقت گئے، میں گھر میں اکیلی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میں پریشان ہو گئی کہ یہ منظر کیا ہے۔ اتنے میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئی۔ تم کون ہو عورتوں؟ جواب دیا آمنہ، میں حوا آدم کی بیوی۔ دوسری کہتی ہے میں مریم عیسیٰ کی امی، تیسری کہتی ہے میں ہاجرہ اسماعیل کی ماں۔ اور کیوں آئی ہو آمنہ؟ تمہیں مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ بس 12ویں شب گئے، کئی واقعات چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں تاکہ وہ آخری گھڑیاں بیان ہو جائیں۔ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ بس اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے گھر میں میرے لال کی آمد ہے۔ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، قد ادالی قصور الشام، ایسا نور نکلا جس نے ملک شام کے محل بھی روشن فرما دیے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، میرا لال دنیا میں آیا، میں نے پلٹ کے اپنے لال کو دیکھا۔ لما ودعتو فرأیتو کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا۔ یہ دو جملے جو عرض کر رہا ہوں آخری ہیں، ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا کہ میرا لال کیسا آیا۔ لما بداتہ، میں نے پلٹ کے دیکھا، فرائیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میری آنکھوں نے دیکھا میرا لال محمد آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن عطر لگے ہوئے ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر میرا محمد آیا، آتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا۔ آج ہر طرف ایک رونق ہے۔ میرا گولڑے کا پیر فرماتے کہ وجہ کیا ہے کہ آج احمد ہے، اس سونے دی بولو اج احمد ہے، اس سونے دی جیڑا شہر مدینے دا باشی ہے، موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہ۔ میرے نبی کی ولادت، میرے کریم آقا کی آمد، میرے سرکار کی ولادت ہوئی، سیرت حلویہ میں موجود ہے۔ فتزلزلت الکعبہ، کعبہ رقص کرنے لگ گیا۔ کعبہ توجہ رہے، کعبہ وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ، 3 دنوں تک جھومتا۔ کتنے دنوں تک؟ اور پھر میرا نبی آئے تو رنگ کیا لے کے آنکھوں میں؟ بالوں کو۔ اور کائنات میں میرے نبی جیسا سونا نہ کوئی آیا نہ کوئی تو میں اس بندے کی گواہی پیش نہ کر دوں جس نے اپنی آنکھ سے دیکھ کے قلم حرکت میں لائی۔
چونکہ وقت بالکل اختتام کی طرف جا رہے اور جناب محترم سالار قافلہ محبت مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک لنک ہے، وہ خاندانی لنک نہیں ہے، وہ لنک گولڑے سے ہوتا ہوا بغداد جاتا ہے اور بغداد سے ہوتا ہوا پھر مدینے جاتا ہے. یہ ہمارا لنک ہے. ان کے دل میں حضور اعلیٰ حضور غوث زمان قطب دوران مجدد پاک مجدد زمان مجدد دوران اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت سیدی سید پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، میرے گولڑے کے پیر حضرت سیدی شہنشاہ گولڑا حضرت مہر علی شاہ صاحب، انہوں نے میرے نبی کے انہی جلووں کو دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، بولو کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مدبریاں اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا، سچے آقا تے رب دی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا. بڑے بڑے نعت خان آئے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نعت خان تمہیں کم ملے گا جو خود میرے نبی کے جلوے دیکھ کے کہہ رہا ہو سبحان اللہ ما اجمل. شاید معنی سمجھنا ہے آپ کو، یہ کہتے ہیں وہ سبحان اللہ کیا ہی حسن ہے، اللہ نے آپ کو کتنا سونا بنایا ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے مہر علی، بولو بولو کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں، میرے نبی کی ولادت نبی کی ماں آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے لال کی آنکھوں میں سرما دیکھا، بالوں کو تیل لگا ہوا ختنہ. ایک بات آخری ختم. سیدہ فرماتی ہیں مکحولن مدونن مختونن مغسولن معطرن، عطر بھی لگے ہوئے تھے خوشبو بھی لگے، کہنا ساجدہ آتے ہی سر سجدے میں. بلکہ صاحب دلائل النبوہ علامہ ابو نعیم اصفہانی فرماتے سرکار نے آتے ہی پہلا قدم مٹی اٹھائی، اور خطیب بغدادی نے اس کو لکھا ہے دلائل النبوہ میں بھی ہے، اور خصائص کبریٰ میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اتنے میں آواز ہے قبض محمد علی الدنیا کلہی، یہ محمد نے جو مٹھی بھری ہے مٹی کی، یہ مٹی نہیں اٹھائی، محمد نے ساری کائنات پہ قبضہ کر لیا ساری کا. اب سمجھ آئیے کہ میرے سونے صدیق اکبر نے کیوں فرمایا تھا. نہیں یار ایسے نہیں ذرا دھڑلے سے جب میرے نبی نے فرمایا نا ابو بکر میں نے تیرا احسان نہیں چکایا، اللہ ہی تیرا احسان بدلا چکا ہے، تو نے اتنا مال مجھ پہ خرچ کیا، ہمیشہ میرے اوپر جان نثاریاں کی، تو آپ نے لفظ کیا بولے تھے، حال انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اس پورے ٹرسٹ کے اراکین کا جنہوں نے اتنی پرکیف محبت سے محفل سجائی. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ کبھی میرے سیدی میرے مرشدی حضور قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں بیٹا لوگوں کی چاپلوسیاں مت کرو، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں، البتہ قدر والے کی قدر کرو، کیونکہ یہ بھی نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے.
تو بس بات کو کلوز کرتا ہوں، کمپلیٹ کرتا ہوں. وقت تھوڑا تھا، میں اپنے جملوں کو جو سوچا تھا پھیلایا تھا اتنا کلوز نہیں کر سکا، لیکن آخری بات کر رہا ہوں کہ میرے رسول نے اپنی ماں سے پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ میرے آقا ان کے لیے روتے رہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا اپنی والدہ کے لیے، اور میرے نبی کی حدیث سماعت فرمائیں. میں چونکہ نیٹ کے ذریعے میں پوری دنیا سے میرا کانٹیکٹ تو ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے رابطہ ہے. وہ کہ میں آیا یو کے میں فرسٹ ٹائم ہوں، لیکن آپ کے بہت سارے حالات سے میں واقف ہوں. آج ینگسٹرز جو ہماری یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو نا ویسٹرن ماحول ان میں آیا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو نظام مدینے والے کا ہے اس پہ دنیا کل بھی قربان تھی، اس پہ دنیا آج بھی قربان. مکمل نظام میرا نبی لے کے آیا ہے. تو ہمیں غیر کے کلچر میں پناہ ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں اپنے آمنہ کے چاند کی سنت میں پناہ لینی چاہیے. میں کتنا اپریشیٹ کروں پاکستان میں اگر کوئی لوگ جناب دڑلے سے امامہ پہنتے ہیں، داڑھی رکھ کے چلتے ہیں، جناب اچھا چلتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی اسلامی ملک ہے. مزہ تو ان کا ہے کہ یار کئی جگہ ہم لوگ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ پارک میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو میں دل کی گہرائی سے یہ تبریک پیش کرتا ہوں، لیکن عملی اعتبار سے ہم لوگ تھوڑا سا ویک جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ماں باپ کی خواہشوں کا احترام نہیں کرتے. وہ ان پہ ایک معاشرے کی چھاپ آ گئی ہے، یہ ایک رنگ آ گیا ہے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے. کس کا ہے بولیے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا باپ کو راضی کر خدا راضی ہو جائے گا. جس کا باپ ناراض اس سے خدا ناراض ہے، اور ماں کے تو 3 درجے اس سے بھی بلند ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے کثرت کے ساتھ رحم کی دعا کرتا ہے، معاف کرنا آج ہم لوگ بابے بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابا جی میرے اوپر کالا ہو گئے، میرے اوپر نیلا ہو گئے، میرے اوپر چٹا ہو گئے. یہی ہے نا، پلیز کریں. وہ بھی بابا جی کہتے ہیں کالا ککڑ لیا، کالا بکرا لیا. او جی ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں وہ نہیں ہوتا. پلیز ناراض نہیں ہونا ہے. میرا ایک میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ کہیں ہم غور کریں کہ ہمارے اپنے ہی احوال تو ایسے نہیں ہیں جنہوں نے نوست ہمارے گھروں میں ڈال دی ہے. اور وہ سب سے بڑی نوست یہ ہے کہ جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے فرمایا کہ جو ماں باپ کے لیے کثرت سے رحم کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی کثرت لکھ دیتا ہے. اپنے گھر کے احوال کو درست کرنے کے لیے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے دعا فرمائیں. اور والدین قبر میں ہوں تو میرے نبی نے فرمایا زندوں مردوں کو گفٹ کیا کرو. آقا کیا گفٹ کریں؟ فرمایا زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بیسٹ گفٹ دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے. میرا نبی پہلے تھے، آئے آخری رسول بن کے دنیا میں. واخر دعوانا الحمدللہ.